فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. سورہ مائدہ کا یہ 12واں رکوع ہے، 7ویں سپارے کا دوسرا رکوع. قسم کھانے سے متعلق گفتگو ارشاد فرمائی تھی، قسم کے احکامات کو ذکر کیا تھا، اور اس میں یہ بات ذکر کی تھی کہ انسان کو جھوٹی قسم کھانے سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے جھوٹی قسم کھانے سے. نبی علیہ السلام نے اس کو کبیرہ ترین گناہوں میں سے ایک ارشاد فرمایا. بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کبیرہ ترین گناہ کون کون سے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ کبیرہ ترین گناہ ہے، والدین کی نافرمانی کرنا کبیرہ ترین گناہ ہے، اور تیسری بات ارشاد فرمائی جھوٹی قسم کا کھانا یہ بھی کبیرہ ترین گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ اس دنیا کے اندر سب سے پہلا گناہ اس سرزمین پہ جو سرزد ہوا وہ جھوٹی قسم کھانے کا تھا، اور یہ سب سے پہلا گناہ دنیا کے اندر شیطان نے کیا تھا. اور شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو یہ بات کہی تھی. جب ان دونوں نے یہ بات کہی، جب اللہ رب العزت نے دونوں سے یہ بات کہی تم نے اس درخت میں سے کچھ نہیں کھانا، تو قرآن کریم کہتا ہے وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. شیطان نے ان دونوں کے سامنے قسمیں کھا کھا کے یہ بات کہی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اور تمہیں جو بات کہہ رہا ہوں کہ اس درخت سے کھا لینا، یہ میں تمہاری خیر خواہی کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. تو اس سرزمین پہ شیطان نے جس گناہ کیا وہ گناہ حقیقتاً جھوٹی قسم کھانے کا تھا. سب سے پہلی جھوٹی قسم شیطان بدبخت نے کھائی تھی. بہرحال نبی علیہ السلام کی احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم اور یہ اس قرآن کریم کا فرمان بھی یہی بات بتا رہا ہے کہ جھوٹی قسم کا کھانا نہ صرف یہ کہ ناجائز اور حرام ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے اس کو یہاں پر تفصیل سے ذکر فرما دیا، اور اس پر نہ صرف یہ کہ یہ حکم دے دیا کہ تم نے توبہ کرنی ہے، بلکہ جھوٹی قسم کھانے پر اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر کفارہ بھی انسان کے اوپر مقرر فرما دیا. چنانچہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب کبھی بھی کوئی شخص قسم کھا لے کہ میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، اور وہ کام کر بیٹھے، قسم کو توڑ بیٹھے، تو اس صورت میں اس کے لیے کفارہ ہے. اور کفارہ یہ ہے کہ وہ 10 مسکینوں کو صبح اور شام 2 وقت کا کھانا کھلائے، یعنی 10 مسکینوں کو صدقہ فطر کے بقدر رقم جو ہے وہ ادا کر دے. دوسرا طریقہ کہ 10 مسکینوں کو کپڑے پہنا دے. اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ اگر تم ایسا بھی نہیں کر سکتے تو ایک غلام آزاد کر دو. اور اگر ان تینوں کاموں کی تمہارے اندر استطاعت موجود نہ ہو تو تمہیں 3 دن پے در پے ایک ساتھ تم نے 3 دن روزے رکھنے ہوں گے. اگر کسی شخص نے جھوٹی قسم کھا لی، کوئی قسم کھا لی اور اس کے بعد اس قسم کو توڑ دیا، تو قسم کو توڑ دینے کی صورت میں یہ کفارہ اس کے اوپر لازم ہوگا. اللہ رب العزت قسم کے احکامات کو بیان کر کے آخر میں فرما رہے ہیں کذالک یبین اللہ لکم آیاتی. اللہ اسی طریقے سے اپنے احکامات کو تمہیں کھول کھول کے بیان کرتا ہے لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزاری والی زندگی گزار سکو. یہ دنیا میں اللہ نے انسان کو جتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں،
جتنے احکامات انسان کے اوپر ہیں ان تمام احکامات کا خلاصہ اور نچوڑ شکر گزاری والی زندگی ہے۔ ہر نعمت کے آخر میں اللہ رب العزت نے تقریباً یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اور یہ ہر حکم کا خلاصہ ہے اللہ رب العزت کے کہ انسان شکر گزاری والی زندگی گزارے۔ یہ اللہ کی عبادت کا خلاصہ ہے۔ علماء نے لکھا کہ شکر ادا کرنا کس کو کہتے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ جب انسان کسی بھی نعمت کو صحیح طور پہ استعمال کرے گا، ہر نعمت کو جو استعمال کرنے کا صحیح طریقہ ہے، صحیح طریقے سے اس نعمت کو استعمال کرے گا تو ہر نعمت کا صحیح طور پہ استعمال یہ اس نعمت کا شکر ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ رب العزت نے انسان کو اولاد عطا فرمائی ہے، تو اب اولاد کی نیکی کی بنیاد پہ تربیت کرنا یہ اس کا صحیح استعمال ہے۔ جب انسان اولاد کی تربیت نیکی کی بنیاد کے اوپر کرتا ہے تو یہ اس اولاد کی نعمت کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے، اور یہ شکر ادا کرنا اللہ رب العزت کو اتنا پسند ہے کہ آپ غور کریں کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں کو ذکر فرمایا کہ سیدنا لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، یاد کرو اس وقت کو جب لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، یا بنی لا تشرک باللہ، کہ اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اے میرے پیارے بیٹے اگر دنیا کے اندر تو رائی کے دانے کے برابر بھی اچھائی کرے گا، اللہ کل قیامت کے دن اس کو بھی حاضر کر دے گا، اور اگر تو رائی کے دانے کے برابر برائی کرے گا کل قیامت کے دن اللہ اس کو بھی حاضر فرما دیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے سیدنا لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں کو قرآن کریم میں بیان کر کے بات فرما دی، یہ اشارہ کر دیا اس بات کی طرف کہ دیکھو اولاد ایک بہترین نعمت ہے اللہ کی، اور اس نعمت کا حقیقی معنوں میں شکر ادا کرنا یہی ہے کہ اس کی تربیت نیکی کی بنیاد پہ کی جائے۔ اللہ نے تمہیں مال عطا فرمایا تو مال کا بھی ایک شکر ہے، اور مال کا شکر یہ ہے کہ مال کو صحیح طریقے سے حلال طریقے سے کمایا جائے، حلال ذریعے آمدنی اپنی بنائی جائے اور اس کو حلال جگہوں پر استعمال کیا جائے، صحیح طریقے سے مال کو کمایا جائے اور صحیح طریقے سے مال کو خرچ کیا جائے۔ جب صحیح طور پہ مال کو کماؤ گے، صحیح طریقے سے مال کو خرچ کرو گے تو تم اس مال کا شکر ادا کرنے والے ہوگے۔ لہٰذا آگے اللہ رب العزت اس آیت کے اندر، اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت حرام مال کی قسموں کو بیان فرما رہے ہیں، اور یہ بات ارشاد فرما دی کہ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو ابدی حرام ہے، پرماننٹلی حرام ہے، ہمیشہ سے حرام ہیں اور ہمیشہ حرام رہیں گی۔ ہمیشہ سے مراد جب سے قرآن کریم کی آیات اتری ہیں اس وقت سے حرام شروع ہیں اور یہ قیامت تک حرام رہیں گی۔ اس کو تم نے استعمال ہی نہیں کرنا، اس کا خریدنا بھی ناجائز، اس کا بیچنا بھی ناجائز، اس کے اندر کسی قسم کا حصے دار بننا یہ بھی ناجائز ہے۔ اور اس کے بعد بعض چیزیں وہ بیان فرما دی جو کسی خاص وقت کے اندر خاص افراد کے اوپر حرام ہیں، ان کی تفصیلات بھی انشاءاللہ آئیں گی۔ پہلی بات ارشاد فرما دی کہ وہ چیزیں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم پہ حرام کر دی گئیں ان کو ذکر فرمایا، اور ان میں سب سے پہلی چیز ذکر فرما دی شراب، کہ شراب تمہارے لیے حرام ہے، شراب کا پینا اللہ رب العزت نے حرام کر دیا ہے تمہارے اوپر، لہٰذا آج تک جو شراب پی لی، جو گناہ ہو گیا سو ہو چکا، اللہ اس کو معاف کر دے گا، لیکن اب چونکہ یہ حکم نازل ہو چکا ہے تو اس حکم کے نازل ہو جانے کے بعد شراب کا پینا بھی ناجائز ہے، شراب کا خریدنا بھی ناجائز ہے، شراب کا بیچنا بھی ناجائز ہے، شراب کا بنانا بھی ناجائز ہے، اس کے اندر کسی بھی قسم کا حصے دار بننا یہ بھی ناجائز ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شخص کسی پھل کو نچوڑے، پھل میں سے جوس نکالے، رس نکالے شراب بنانے کی نیت سے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی اس پر لعنت ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شخص بھی شراب بناتا ہے، بنانے والے پر اللہ کی لعنت ہے، شراب کا مال سپلائی کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہے، شراب کا مال بیچنے والے پر اللہ کی لعنت ہے، شراب کا مال خریدنے والے پر اللہ کی لعنت ہے، شراب پینے والے پر اللہ کی لعنت ہے، اور شراب پلانے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔
تو یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کو اکبر الکبائر کہا جاتا ہے، کبیرہ ترین گناہوں میں سے ہے۔ حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ پہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شخص شراب پینے کا عادی ہوگا، اللہ رب العزت شب قدر میں بھی اس کی مغفرت نہیں فرماتے۔ تو یہ ایک کبیرہ ترین گناہ ہے، اس کو ذکر فرما دیا، اور ساتھ میں یہ بات بھی فرما دی کہ اس مال کی کوئی حیثیت اس دین اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اس مال کی کو اللہ رب العزت نے مال ہی تصور نہیں کیا، شریعت نے اس کی کوئی ویلیو نہیں لگائی، کوئی قیمت اس کی نہیں لگائی ہے، یہ اللہ رب العزت کی جانب سے حرام ہے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی والمیسر، یعنی جوئے کا کھیلنا، سٹہ لگانا، یہ میسر کہلاتا ہے۔ جوئے کا کھیلنا بھی ناجائز ہے، سٹے کا لگانا بھی ناجائز ہے، جوا کھیلنا یہ بھی ناجائز، جوا کھلوانا یہ بھی ناجائز، اس کے لیے جگہ کا مہیا کرنا یہ بھی ناجائز۔ یہ تمام کی تمام صورتیں ناجائز صورتوں میں سے ہیں، قرآن کریم اس کو واضح طور پہ منع کرتا ہے۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی والانصاب، اسی طریقے سے بت بنانا بھی ناجائز ہے، بتوں کی پوجا کرنا بھی ناجائز ہے، بت تراشنا ناجائز، بتوں کی عبادت کرنا ناجائز، بت کا بیچنا ناجائز، بت کا خریدنا ناجائز، یہ تمام کی تمام ناجائز صورتیں ہیں۔ اور چوتھی بات ارشاد فرمائی والازلام، تیروں کے ذریعے سے قرآن اندازی کا کرنا یہ بھی ناجائز ہے۔ یہ عربوں میں ایک خاص طریقہ تھا کہ 10 افراد نے مل کر ایک اونٹ خریدا۔ مثال کے طور پہ اگر ایک اونٹ کی قیمت 1 لاکھ روپے ہے، 10 افراد نے 10-10 ہزار روپے برابر رقم لگائی اور ایک اونٹ خرید لیا، اونٹ کو نہر کر دیا، اس کا گوشت بنا دیا۔ اب اس گوشت کو تقسیم کرنے کا شریعت کا اصول یہ ہے کہ چونکہ یہ 10 افراد برابر کے شریک ہیں، برابر پارٹنرز ہیں، لہٰذا ہر کسی کو برابر گوشت دیا جانا چاہیے۔ مگر ان کا طریقہ یہ تھا کہ یہ 10 تیر لیا کرتے تھے، ہر تیر پہ نشان لگا دیا کرتے تھے، کسی پہ لکھ دیتے تھے 3 حصے، کسی پہ لکھ دیتے تھے 2 حصے، کسی پہ لکھ دیتے تھے 1 حصہ، اور کسی تیر کو خالی چھوڑ دیا کرتے تھے۔ یہ 10 تیر ایک تھیلے میں ڈالے اور ان میں سے کوئی ایک تیر اٹھا لیا کسی بندے کا نام لے کر، اگر اس پہ لکھا ہوا تھا 3 حصے تو اس بندے کو اس اونٹ کے گوشت کے 3 حصے مل جایا کرتے تھے، اگر اس پہ لکھا ہوا ہوتا تھا 2 حصے تو اس بندے کو 2 حصے مل جایا کرتے تھے، اور اگر اس پہ لکھا ہوتا تھا 1 حصہ تو اس بندے کو 1 حصہ مل جاتا تھا، اور اگر خالی تیر نکل آتا تھا تو باوجود اس کے کہ اس بندے نے اس اونٹ میں پیسے لگائے تھے خریدنے کے اندر، مگر اس کے باوجود اس کو اس اونٹ کے گوشت میں سے کچھ حصہ نہیں ملتا تھا۔ یہ بھی ایک حقیقتاً جوئے کی ایک خاص قسم ہے، اور آج کے اس زمانے کے اندر جو لاٹری اور پرائز بانڈ ہے یہ اسی کی پرانی شکل ہے۔ یہ لاٹری اور پرائز بانڈ جو ہے یہ الازلام کی نئی جدید ترین شکلیں ہیں جو آج مارکیٹ کے اندر رائج ہیں، لہٰذا قرآن کریم نے ان کو بھی حرام قرار دے دیا۔ اور ان چاروں کو حرام قرار دینے کے بعد ارشاد فرمایا رجس من عمل الشیطان، قرآن کریم نے ان 4 چیزوں کو منع کر دیا، اور منع کرنے کے بعد یہ بات ارشاد فرما دی کہ ان کے دونوں طرح کے نقصانات ہیں، ظاہری نقصانات بھی ہیں، دنیا کے اعتبار سے بھی نقصانات ہیں، اور باطنی اعتبار سے بھی نقصانات ہیں۔ ان دونوں نقصانات کو ذکر کیا۔ سب سے پہلی بات تو باطنی نقصانات کو ذکر کیا کہ جب تم ان چاروں میں سے کسی کام میں پڑو گے تو یہ تو گندگی ہے، یہ تو خبیث چیز ہے، بری چیز ہے جو شیطان کی جانب سے عمل ہے، اور یہ بری چیز تمہارے دلوں کو میلا کر دے گی۔ جب تم حرام مال کو کھاؤ گے تو حرام مال کا کھانا حقیقتاً تمہارے دلوں کو میلا کر دے گا، گندا کر دے گا تمہارا دلوں کو، اور تم عبادت کے اندر کبھی نہیں لگ سکتے۔ قرآن کریم ایک اور جگہ پہ ارشاد فرماتا ہے کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاکی دیا کرتے تھے، ہر تیر پہ نشان لگا دیا کرتے تھے، کسی پہ لکھ دیتے تھے 3 حصے، کسی پہ لکھ دیتے تھے 2 حصے، کسی پہ لکھ دیتے تھے 1 حصہ، اور کسی تیر کو خالی چھوڑ دیا کرتے تھے۔ یہ 10 تیر ایک تھیلے میں ڈالے اور ان میں سے کوئی ایک تیر اٹھا لیا کسی بندے کا نام لے کر، اگر اس پہ لکھا ہوا تھا 3 حصے تو اس بندے کو اس اونٹ کے گوشت کے 3 حصے مل جایا کرتے تھے، اگر اس پہ لکھا ہوا ہوتا تھا 2 حصے تو اس بندے کو 2 حصے مل جایا کرتے تھے، اور اگر اس پہ لکھا ہوتا تھا 1 حصہ تو اس بندے کو 1 حصہ مل جاتا تھا، اور اگر خالی تیر نکل آتا تھا تو باوجود اس کے کہ اس بندے نے اس اونٹ میں پیسے لگائے تھے خریدنے کے اندر، مگر اس کے باوجود اس کو اس اونٹ کے گوشت میں سے کچھ حصہ نہیں ملتا تھا۔
یہ بھی ایک حقیقتاً جوئے کی ایک خاص قسم ہے، اور آج کے اس زمانے کے اندر جو لاٹری اور پرائز بانڈ ہے یہ اسی کی پرانی شکل ہے۔ لاٹری اور پرائز بانڈ جو ہے یہ الازلام کی نئی جدید ترین شکلیں ہیں جو آج مارکیٹ کے اندر رائج ہیں۔ لہٰذا قرآن کریم نے ان کو بھی حرام قرار دے دیا، اور ان چاروں کو حرام قرار دینے کے بعد ارشاد فرمایا رجس من عمل الشیطان۔ قرآن کریم نے ان چار چیزوں کو منع کر دیا، اور منع کرنے کے بعد یہ بات ارشاد فرما دی کہ ان کے دونوں طرح کے نقصانات ہیں، ظاہری نقصانات بھی ہیں، دنیا کے اعتبار سے بھی نقصانات ہیں، اور باطنی اعتبار سے بھی نقصانات ہیں۔ ان دونوں نقصانات کو ذکر کیا۔ سب سے پہلی بات تو باطنی نقصانات کو ذکر کیا کہ جب تم ان چاروں میں سے کسی کام میں پڑو گے تو یہ تو گندگی ہے، یہ تو خبیث چیز ہے، بری چیز ہے جو شیطان کی جانب سے عمل ہے، اور یہ بری چیز تمہارے دلوں کو میلا کر دے گی۔ جب تم حرام مال کو کھاؤ گے تو حرام مال کا کھانا حقیقتاً تمہارے دلوں کو میلا کر دے گا، گندا کر دے گا تمہارے دلوں کو، اور تم عبادت کے اندر کبھی نہیں لگ سکتے۔ قرآن کریم ایک اور جگہ پہ ارشاد فرماتا ہے کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاکیزہ مال کھاؤ، حلال مال کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ مفسرین نے لکھا کہ ان دونوں کے درمیان کنیکشن یہی ہے کہ جب تک انسان حلال مال کھائے گا اس وقت تک نیکی تقوی کی زندگی گزار سکتا ہے۔ اگر مال حرام ہوگا اس کا لقمہ، اگر وہ حرام مال کھا رہا ہوگا تو نیکی پہ زندگی نہیں گزار سکتا، نیک اعمال کی توفیق ایسے بندے کو مل ہی نہیں سکتی۔ لہٰذا قرآن کریم بھی یہی بات ارشاد کر رہا ہے، یہی بات ارشاد فرما رہے ہیں اللہ رب العزت کہ جب تم نے یہ برائی کی چار چیزیں ہیں ان کو اللہ نے حرام قرار دے دیا تو رجس من عمل الشیطان، شیطان کے اعمال میں سے یہ گندگی ہے جو تمہیں مل رہی ہے، فاجتنبوہ، اس گناہ سے بچ جاؤ، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، تو اللہ رب العزت تمہیں دلی اعتبار سے پاکیزہ فرما دیں گے، پاک صاف اللہ رب العزت تمہیں فرما دیں گے، تمہارا قلب پاک رہے گا، تمہارا قلب مطہر رہے گا۔ اور اگر تم اس برائی کو کے اندر لگے رہو گے، ان حرام مال کے کھانے کے اندر اپنے آپ کو لگاؤ گے تو تمہارا دل پاکیزہ نہیں رہ سکتا۔ مفسرین نے ایک اور بات لکھی کہ اللہ رب العزت نے اس کے لیے لفظ رجس استعمال کیا جو کہ گندگی کو، نجاست کو کہا جاتا ہے۔ جیسے پیشاب کے پخانے کے نجاست ہونے میں، گندگی ہونے میں کسی انسان کو شک و شبہ نہیں ہے، بلکہ ہر فطرت سلیمہ، ہر انسان جو ہے وہ اس کو گندا سمجھتا ہے۔ ایسے ہی یہ چار چیزیں ایسی ہیں کہ اگر تم فطرت سلیمہ پر ہوگے تو تمہاری طبیعت خود ان سے گرد کرے گی، خود تمہاری طبیعت ان کو گوارا نہیں کرے گی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، بے شک کہ شراب، والمیسر اور جوا، والانصاب اور اسی طریقے سے بت، والازلام اور تیروں کے ذریعے سے قرآن بازی کرنا، رجس من عمل الشیطان، شیطانی اعمال میں سے گندگیاں ہیں، فاجتنبوہ، اس سے تم اپنے آپ کو بچاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم حقیقی معنوں میں کامیابی حاصل کر سکو۔ فلاح کہتے ہیں ایسی کامیابی کو جس کے بعد کسی قسم کی ناکامی حاصل نہ ہو۔ تو گویا اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ اگر تم ان چار گناہوں سے بچو گے، ان حرام مال سے اپنے آپ کو بچاؤ گے، آخرت میں جو تمہیں کامیابی ملنی ہی ملنی ہے، اللہ رب العزت تمہیں دنیا کے اندر بھی کامیابی عطا فرما دیں گے۔ یہ تو باطنی فوائد اس کے گنوا دیے، اب باطنی بیماری بتا دی کہ اگر تم ان چار حرام مال کے اندر اپنے آپ کو لگاؤ گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہارا دل ناپاک ہو جائے گا، تمہارے دل کے اندر گندگی آ جائے گی۔ اب دنیا کے اعتبار سے بھی کچھ فوائد اور ان چار برائیوں کی، ان چار گناہوں کی برائی اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، بے شک شیطان یہ بات چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی اور تمہارے درمیان غیظ و غضب کو پیدا کر دے، فی الخمر والمیسر، شراب اور جوئے کے ذریعے سے، ویصدکم عن ذکر اللہ، اور تمہیں اللہ کی یاد سے روکے، وعن الصلاۃ، اور نماز کے پڑھ دینے سے روک دے۔ قرآن کریم نے یہاں پہ بات فرما دی کہ اگر تم ان گناہوں کے اندر لگو گے، شراب نوشی کے اندر لگ جاؤ گے، جوئے سٹے کے اندر لگ جاؤ گے،
ان بتوں کے خریدنے بیچنے کے اندر لگ جاؤ گے، حرام طریقے سے مال کو کمانے میں لگ جاؤ گے، حرام مال کے کھانے کے اندر لگ جاؤ گے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم آپس کے اندر دشمنیاں تمہاری پیدا ہو جائیں گی۔ ایک شخص شراب پیتا ہے تو شراب پینے کی وجہ سے ایک بہت بڑا فساد یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی عقل ضبط ہو جاتی ہے۔ عقل کے ضبط ہو جانے کے بعد لڑائی جھگڑا ایک عام چیز ہے جس کو کوئی بھی عقل مند آدمی دنیا کے اندر انکار نہیں کر سکتا۔ سینکڑوں کی تعداد میں واقعات پوری دنیا کے ہر ملک کے اندر سامنے آتے ہیں کہ جب انسان شراب نوشی کے اندر لگ جاتا ہے تو اس کے بعد اس کو صحیح غلط کی تمیز ہی نہیں رہتی، اچھے اور برے کی پہچان ہی نہیں رہتی، محارم اور غیر محرم کی پہچان ہی نہیں رہتی اس کو، لہٰذا اس صورت میں وہ اپنی زبان سے ہذیان بکتا ہے اور اپنے اعمال کے ذریعے سے فحش کاموں کے اندر لگ جاتا ہے۔ اور اسی کا ایک اور نتیجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جس کے اوپر تجربہ مشاہد ہے، دنیا کے اندر لوگ اس بات کی گواہی دیتے ہیں، تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے کہ مسلمان حکمرانوں کو ان شراب نوشی کے اندر لگا دیا گیا۔ شراب نوشی اور عورتوں کے ذریعے سے کئی قیمتی راز جو ملکی سطح کے راز تھے ان سے چھین لیے گئے، اور ان کو اس کے ذریعے سے دشمن نے ان کے اوپر غلبہ پا لیا۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہیں اَيُّوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء کہ جن کے ذریعے سے دشمنی پیدا ہوتی ہے، جن کے ذریعے سے غضب اور غصہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے اگر جوئے کو دیکھ لیا جائے تو دو بندے اگر جوا سٹے کے اندر پیسہ لگائیں، جوا کھیلیں اور ان میں سے ایک ہار جائے تو ہارنے والے کو فطری طور پہ جیتنے والے کے اوپر غصہ آتا ہے، اور اگر بار بار وہ جیتتا جائے اور ایک شخص بار بار ہارتا جائے تو اس کو یہ بات پتہ ہے کہ اس نے کوئی محنت کا پیسہ تو نہیں کمایا، بغیر محنت کے میرا پیسہ سمیٹتا جا رہا ہے۔ تو اب عام طور پہ تجربہ بھی اس بات کے اوپر مشاہد ہے کہ ایسے مواقع کے اوپر لڑائی جھگڑے، فتنے فساد اور ایک دوسرے کی جان کے انسان جو ہے وہ در پہ ہو جایا کرتا ہے۔ تو قرآن کریم بتاتا ہے کہ اگر تم ان شراب نوشی اور جوئے سٹے سے اپنے آپ کو روکو گے تو آخرت کے اعتبار سے فائدہ یہ ہے، باطنی فائدہ یہ ہے کہ دل پاک ہو جائے گا، اور ظاہری فائدہ یہ ہے کہ تمہارے درمیان جو دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، غیظ و غضب پیدا ہوتا ہے، اللہ اس سے بھی تمہیں محفوظ فرما دیں گے۔ اور تیسری بات ارشاد فرما دی وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، یہ جو شراب نوشی ہے، یہ جو جوا اور سٹا ہے، یہ حقیقتاً تمہیں اللہ کی یاد سے دور کر دیتا ہے۔ یہ جوا اور شراب نوشی حرام مال کا ایک وبال یہ ہے کہ انسان پروردگار سے غافل ہو جاتا ہے، انسان نماز سے دور ہو جاتا ہے، یہ نماز سے انسان کو روکتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم اس سے رکتے ہو؟ کیا اب بھی تم اس سے انکار کرو گے؟ اب بھی تم نہیں رکو گے اس سے؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم رکتے ہو اس سے؟ رکنے والے ہو تم؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس آیت سنی تو اس کی فوراً بات فرمانے لگے انتہینا یا رب، اے پروردگار ہم باز آئے اس کام سے، ہم نے اس کام کو چھوڑ دیا۔ اللہ رب العزت آکے فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اللہ رب العزت کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، وَاحْذَرُوا اور ان گناہوں سے بچو، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ اگر تم ان گناہوں سے نہیں بچتے، اس حرام کے احکامات سے اپنے پر عمل درآمد نہیں کرتے، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ اگر تم ہمارے اس حکم سے منہ موڑتے ہو، فَاعْلَمُوا تو جان لو اس بات کو، أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ہمارے پیغمبر کے ذمے تو صاف طور پہ واضح طور پہ پہنچا دینا تھا، ان کے ذمے تو صرف اتنا ہی کام تھا کہ وہ تمہیں بتا دے کہ کیا چیز حلال ہے کیا چیز حرام ہے، وہ اپنی ذمہ داری سے سبق دوش ہو چکے ہیں، لہٰذا اب اس کے بعد اس کا وبال تمہارے اوپر ہی ہوگا۔ جب یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی تو بعض صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں جن کو آج تک یہ بات نہیں پتہ تھی کہ شراب حرام ہے، اور ہم شراب نوشی کر رہے تھے، شراب پی رہے تھے، ہمیں نہیں پتہ تھا کہ جوئے کا کھیلنا حرام ہے، اور ہم اب تک جوئے کے اندر لگے ہوئے تھے، کیونکہ قرآن کریم کی آیات تو اب نازل ہوئی ہیں، اس سے پہلے تو یہ آیات جب تک نازل نہیں ہوئی تھی اس وقت تک ہم ان کاموں کے اندر لگے ہوئے تھے، تو ہمارے بارے میں کیا حکم ہے؟ اللہ رب العزت نے اگلی آیت نازل فرما دی کہ اگر تمہیں پہلے اس بارے میں علم نہ تھا، اگر اللہ نے پہلے اس بارے میں کوئی حکم نازل نہیں کیا تھا، اور آج اللہ نے حکم نازل کر دیا، اور اس حکم کے نازل کر دینے کے بعد اب تم اس گناہ سے بچتے ہو، تو پچھلے کسی کام پہ تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہے،
لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح، جو لوگ ایمان لے کے آئے اور نیک اعمال کیے ان پہ کوئی حرج نہیں، فی جو کچھ وہ کھا چکے، اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، شرط یہ ہے کہ وہ تقوی اختیار کرتے ہوں، گناہوں سے بچتے ہوں، ایمان لے کے آئے ہوں، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کرتے ہوں، ثم اتقوا وآمنوا پھر انہوں نے تقوی اختیار کیا، اب اللہ کے حکم کے نازل ہونے کے بعد اس حکم سے پرہیز کر رہے ہیں، وآمنوا اور اللہ پر یقین رکھتے ہیں، ثم اتقوا واحسنوا پھر مزید تقوی اختیار کرتے ہیں، اور واحسنوا اور نیکوکاری والی زندگی گزارتے ہیں، ایسے لوگوں پہ کسی قسم کا کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں اگر وہ اس سے پہلے اس طرح کے کام کر چکے ہیں، کیونکہ اللہ نے اس سے پہلے اس حکم کو نازل نہیں کیا تھا۔ مفسرین نے لکھا کہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں 3 مرتبہ تقوی کا لفظ ذکر فرمایا، اذا متقوا وآمنوا پھر فرمایا ثم اتقوا وآمنوا پھر فرمایا ثم اتقوا واحسنوا، تقوی 3 مرتبہ ذکر فرمایا، اور 2 مرتبہ تقوی کے ساتھ ایمان کا لفظ ذکر فرمایا۔ حقیقت یہ ہے کہ ایمان اصل میں وجہ ہے، سبب ہے اللہ رب العزت سے ڈرنے کی، اور تقوی جو ہے یہ اللہ سے ڈرنے کی علامت ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا سبب ایمان کا لانا، اور اس کی علامت تقوی کا اختیار کرنا، اور اللہ رب العزت نے تقوی کے مختلف درجات رکھے ہیں، مختلف مراتب رکھے ہیں تقوی کے، ان تقوی کے مراتب کو یہاں پہ ذکر کیا کہ سب سے ابتدا یہ ہے، سب سے پہلا درجہ تقوی کا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو 100% گناہوں سے بچا لے، جو گناہ اللہ نے ذکر کر دیے، جن کاموں سے اللہ نے منع کر دیا ان تمام کاموں سے اپنے آپ کو بچا لے، یہ پہلا درجہ ہے تقوی کا۔ اور اسی میں آگے بڑھتے جائیں تو تقوی کا ایک درجہ یہ کہ انسان شبہ والی چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچا لے، مشتبہات سے اپنے آپ کو بچا لے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، وبینہما مشتبہات، ان کے درمیان میں ہے شبہ والی چیزیں، وہ چیزیں جن کا حلال یا حرام ہونا صاف واضح موجود نہ ہو، لہٰذا جو کوئی شخص بھی حرام سے بچے گا یہ تقوی کا پہلا درجہ، اور جو کوئی شخص بھی شبہ والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے گا یہ تقوی کا دوسرا درجہ ہے، یہ اس سے اگلا درجہ ہے تقوی کا۔ ایک چھوٹی سی مثال آج کے زمانے کے اعتبار سے ذکر کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ کئی لوگ آ کر یہ سوال کرتے ہیں جی آج ایک بہت بڑی ٹرم استعمال ہوتی ہے، پیسہ کمانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے جس کو کرپٹو کرنسی کہا جاتا ہے، بٹ کوائن ہے، لی کوائن ہے، مختلف کوائنز کی صورت میں جس کو ڈیجیٹل کرنسی کہا جاتا ہے۔ تو سوال ہوتا ہے کہ جی اس پر پیسہ لگانا، ان کوائنز کا خریدنا حلال ہے کہ حرام ہے؟ اب علماء کا اس کے اوپر کوئی واضح فتویٰ آج موجود نہیں، اس لیے کہ اس پر تحقیق جاری ہے اور مستقل اس کے اوپر تحقیق ہو رہی ہے۔ تو اس بارے میں ایک مسلمہ اصول ذہن میں رکھ لینا چاہیے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ تھوڑے پیسوں کے ذریعے سے بہت کچھ کما سکتا ہے انسان، کچھ لوگوں نے چند ہزار کے کچھ کوائنز خریدے تھے، آج ان کی قیمت کروڑوں کے اندر ہو چکی ہے۔ تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی حلال ہے کہ حرام ہے؟ تو یہ عاجز اکثر یہی جواب دیتا ہے کہ اگرچہ اس کے بارے میں علماء کا کوئی جواب موجود نہیں ہے کہ جو آپ کو واضح جواب دیا جا سکے، مگر اصولی بات یہی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا کہ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اس کے درمیان میں شبہ والی چیزیں، جو کوئی شخص بھی شبہ والی چیزوں میں پڑے گا ایک نہ ایک دن، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک نہ ایک دن حرام میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ لہٰذا کیوں اپنے آپ کو ایسی چیزوں کے اندر لگاتے ہیں؟ تھوڑے سے نفع کے لیے، دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے ہم اپنی آخرت کیوں تباہ کرتے ہیں؟ لہٰذا شبہ والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ تقوی کا اور اگلا درجہ ہے، اور اسی طریقے سے تقوی کے آگے درجات ہیں۔ آخری انتہا تقوی کی یہ ہے جس کو ارشاد فرمایا وَأَحْسَنُوا، یہ مقام احسان، یہ حقیقتاً تقوی کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا مل احسان، سیدنا جبریل علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ احسان کس کو کہتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم یکن تراہ فإنہ یراہ، کہ تو اللہ کی عبادت اس حال میں کرے کہ تم اللہ کی عبادت اس طریقے سے کرو کہ تمہارے دل کی کیفیت یہ ہو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم یہ کیفیت نہیں بنا سکتے تو آخری درجہ یہ ہے کہ یہ کیفیت بنا لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔
انسان کی ہر عبادت کے اندر، نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی کیفیت یہ ہونی چاہیے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو اس کی کیفیت یہ ہونی چاہیے، ذکر کر رہا ہے تو اس کی کیفیت یہ ہونی چاہیے۔ یہ تقویٰ کی انتہا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ مقام احسان پہ پہنچنے والے لوگ، واللہ یحب المحسنین، ان نیکوکار لوگوں سے، اس صفت احسان پہ پہنچنے والے لوگوں سے اللہ رب العزت محبت کرتے ہیں۔ تو یہ ذکر کر دیا ان لوگوں کے بارے میں کہ جو حقیقتاً، یہ وہ حکم ذکر کر دیا ان چیزوں کے بارے میں جو حقیقتاً ابدی حرام ہے، ہمیشہ ہمیشہ سے حرام، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ نے جن کو حرام کر دیا۔ آگے ان چیزوں کا ذکر ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے کچھ وقت کے لیے بعض افراد کے اوپر حرام کر دیا، اور وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب انسان احرام کی حالت میں ہے، جس کو محرم کہا جاتا ہے، حج کے لیے جا رہا ہے یا عمرے کے لیے جا رہا ہے، احرام اس نے باندھ لیا ہے، احرام کے باندھنے کے بعد اب سلاوا کپڑا پہننا اس کے لیے ناجائز ہے، خوشبو کا لگانا اس کے لیے ناجائز ہے، بالوں کا کاٹنا اس کے لیے ناجائز ہے، ناخن کا تراشنا اس کے لیے ناجائز ہے، بیوی سے ملاقات کرنا اس کے لیے ناجائز ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں ناجائز ہیں۔ ان ناجائز چیزوں کے ساتھ ایک اور چیز جو اللہ نے ناجائز کر رکھی ہے، جو اللہ نے حرام کر دی ہے، وہ ہے شکار کا کرنا۔ عام حالت کے اندر انسان حلال جانوروں کا شکار کر سکتا ہے، مگر جب انسان جب احرام کی حالت کے اندر ہے تو احرام کی حالت کے اندر اس کے لیے شکار کا کرنا بھی حرام ہے، شکار کی طرف اشارہ کرنا بھی حرام ہے، شکار کی طرف کا کسی کو حکم دے دینا یہ بھی حرام ہے۔ اگر خود شکار کر لیا یا کسی کو شکار کا پتہ بتا دیا تو اس صورت میں جس جانور کو شکار کیا گیا وہ جانور حرام ہو گیا، نہ خود کھا سکتا ہے نہ کوئی دوسرا اس جانور کو کھا سکتا ہے، اللہ نے اس کو حرام قرار دے دیا۔ یہ اس آیت مبارکہ اس وقت پہ نازل ہوئی جس وقت پہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مدینہ منورہ سے احرام باندھا ایک مقام تنعیم کے اوپر۔ یہ تنعیم کا مقام مدینہ منورہ سے جب مکہ کی طرف آتے ہیں تو راستے میں پڑتا ہے، یہ آج بھی ایک میقات ہے۔ تو اس میقات کے اوپر صحابہ نے احرام باندھا اور اس کے بعد سفر کیا۔ اللہ کی شان کے اس سفر پر راستے میں بہت ساری جگہوں کے اوپر خوب شکار ملتے تھے، اور صحابہ عرض کرتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوتے تھے اور شکار ایسے ہمارے سامنے آیا کرتے تھے کہ ہم ہاتھ بڑھائیں اور ہاتھ بڑھا کے اس کو پکڑ لیں، اتنی آسان ہوا کرتا تھا شکار کا کرنا۔ تو اللہ رب العزت نے اس وقت پہ آیات نازل فرما دی اور فرما دیا کہ شکار کا کرنا تمہارے لیے ناجائز ہے، حرام ہے، اور یہ بھی فرما دیا کہ اس کے ذریعے سے اللہ تمہیں آزمائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ، اللہ ضرور بے ضرور تمہیں آزمائے گا شکار میں سے بعض جانوروں کے ذریعے سے، تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ، جس تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے قبضہ پہنچے گا، لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ اس بات کو جان لے، یعنی اللہ اس کا اظہار کر دے کہ کون ہے جو اللہ سے بن دیکھے ڈرتا ہے، کون ہے جو واقعی تقوی والا ہے، جو اللہ کے اس حکم کے اوپر عمل کرنے والا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ نے ایک بڑا خاص سبق دے دیا۔ آپ ترتیب قرآن کریم کی دیکھیں، پہلے ان چیزوں کو بیان کر دیا کہ جو چیزیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہیں، پھر ان کو بیان کیا جو تھوڑے وقت کے لیے حرام کر دی گئیں، اگرچہ فی نفسی ہی حلال تھیں، اگرچہ واقع کے اندر حقیقتاً تو وہ حلال تھیں، مگر اللہ نے کچھ وقت کے لیے حرام کر کے تمہیں سبق دے دیا کہ جب تم حالت احرام کے اندر ہو، شکار کا کرنا عام حالات کے اندر حلال تھا، ابھی اس وقت پہ جب تم حالت احرام کے اندر ہو، اس وقت پر وہ حلال چیز تمہارے لیے اللہ نے حرام کر دی۔ تم احرام کی حالت میں اگر اللہ کی حلال کردہ چیز سے اپنے آپ کو روک سکتے ہو تو کیا عام حالتوں میں حرام مال سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے؟ حقیقتاً یہی تو تقویٰ ہے کہ جب اللہ کا حکم تھا کہ یہ چیزیں حرام ہیں، اس وقت تک تم ان سے رکے ہوئے تھے، اللہ کا حکم تھا کہ یہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں، تم ان کو استعمال کر رہے تھے، شکار کر رہے تھے۔ آج اللہ کا حکم تمہارے اوپر آ گیا کہ کچھ وقت کے لیے تمہارے لیے ان حرام چیزوں کا ان حلال چیزوں کا استعمال کرنا حرام ہو گیا، اب ان سے رکو۔ جب تم ان سے رکو گے تو اللہ رب العزت کے دربار میں اس بات کا اظہار ہوگا کہ تم اللہ سے بندے کے ڈرتے ہو۔ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ، جس کسی شخص نے بھی سرکشی اختیار کی اس حکم کے آ جانے کے بعد، یعنی اگر اس کے بعد بھی اگر وہ شخص
شکار کرتا ہے حالت احرام میں فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقتلوا الصید وانتم حرم، تم شکار کو قتل نہ کرو اس حال میں کہ تم حالت احرام کے اندر ہو۔ ومن قتلہ منکم متعمدا، تم میں سے جس کسی شخص نے بھی شکار کو قتل کیا جان بوجھ کر۔ علماء نے لکھا اگر ایک شخص جو حالت احرام کے اندر تھا اور اس نے کسی چیز کا شکار کر لیا، یا کسی شخص کو شکار کی طرف اشارہ کر دیا کہ بھئی یہاں پہ جانور ہے، اس کو جا کے پکڑ لو، شکار کر لو اس کا، تو اگر کسی شخص نے شکار کیا تو شکار کرنے کی صورت میں شریعت مطہرہ نے اس پر پینلٹی لگائی ہے، اس پر دم لگایا ہے، اور دم اس کا یہ ہے جس کا قرآن کریم ذکر کر رہا ہے۔ طریقہ اس کا یہ ہے کہ جس جانور کا شکار کیا گیا ہے اس جانور کی اس جگہ پر قیمت لگائی جائے گی، یعنی وہاں کے دو تجربہ کار دیندار قسم کے لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ بھائی اس شکار کی، مثال کے طور پہ کسی نے ہرن شکار کیا تو اس علاقے میں جہاں پہ شکار کیا اس کے قریب کے علاقے میں اس جانور کی، اس ہرن کی کیا قیمت مارکیٹ کے اندر بنتی ہے، دو تجربہ کار دیندار قسم کے لوگوں سے اس طرح کا قیمت کا اندازہ لگوا لیا جائے۔ اب جو قیمت ہے اتنی قیمت کی بکری خرید لے، کوئی جانور خرید لے، گائے بکری وغیرہ، اب اس کو اختیار ہے یا تو وہ اتنی ہی قیمت کی کوئی گائے بکری یا جانور خرید کے اس کو حدود حرم میں لے جا کر ذبح کر دے، یہ ایک طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ کہ وہ قیمت متعین کر لے، مثال کے طور پہ قیمت بنتی ہے اس کی 1000 روپے، تو اب یہ دیکھ لے کہ اس 1000 میں کتنے صدقہ فطر بنتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آج کل صدقہ فطر کی رقم 200 روپے بنتی ہے تقریباً ایک صدقہ فطر کی، تو 1000 کے اندر 5 صدقہ فطر آتے ہیں، لہٰذا 5 صدقہ فطر کے بقدر رقم 5 غرباء کے درمیان تقسیم کر دے، یہ دوسری ترتیب قرآن کریم نے بیان کر دی۔ یہ تیسرا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ اگر 5 صدقہ فطر ہیں تو 5 صدقہ فطر کے بدلے میں 5 روزے رکھ لے، ان 5 روزوں کے بدلے بھی اس کا فدیہ ادا ہو جائے گا اور یہ پینلٹی ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ رب العزت اس حکم کو یہاں پہ ذکر فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقتلوا الصید وانتم حرم، تم شکار کو قتل نہ کرو اس حال میں کہ تم حالت احرام میں ہو۔ ومن قتلہ منکم متعمدا، جو کوئی تم میں سے قتل کرے گا شکار کو جان بوجھ کر، فجزاء مثل ما قتل من النعم، تو اس کا بدلہ اسی کے بقدر جانور ہے جو اس نے قتل کیا تھا، یحکم بہ، اس کا فیصلہ کروائے گا یعنی اس کی قیمت لگوائے گا، ذوا عدل منکم، اپنے میں سے 2 عادل دیانتدار لوگوں سے، ہدین، یہ ہدی کا جانور ہے، یہ وہ جانور ہے بالغ الکعبہ، جس کو کعبے تک پہنچانا ہے، یعنی حرم تک پہنچا کر حدود حرم میں لے جا کر اس کو ذبح کر دو۔ او کفارۃ طعام مساکین، یا اس کا کفارہ یہ ہے کہ مسکینوں کو کھانا کھلا دو، اتنے ہی مسکینوں کو کھانا کھلا دو جتنی اس کی قیمت ہے۔ او عدل ذالک صیاما، یا اسی کے برابر روزے رکھ لو، لیذوق وبال امری، تاکہ تم اپنے اس گناہ کا نتیجہ بھگت سکو، تاکہ اس کا وبال تمہارے اوپر پڑے گا۔ عفا اللہ عما سلف، اس سے پہلے اگر تم میں سے کوئی غلطی کر چکا ہے تو اللہ نے اس کو درگزر کر دیا۔ ومن عادا، مگر اب اگر کوئی اس حکم کو دہرائے گا، اب حالت احرام میں شکار کرے گا، فینتقم اللہ من، تو اللہ اس سے انتقام لے گا۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ رب العزت غالب ہے، خوب انتقام لینے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ بیان کر دی بات کہ شکار کو تم شکار نہیں کر سکتے تم حالت احرام کے اندر۔ آگے ایک اور حکم ذکر کیا، اور اس سے پہلے ایک ضمنی مسئلہ یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اگر ایک شخص حالت احرام کے اندر ہے تو جو پالتو جانور ہیں ان پالتو جانور کو ذبح کر سکتا ہے، مثال کے طور پہ گائے ہے، بکری ہے، اونٹ ہے، ان کو ذبح کر کے نہر کر کے ان کا گوشت کھانا چاہے تو یہ تو کھا سکتا ہے۔ مگر جو وحشی جانور ہیں جو پالتو نہیں ہیں، جن کو عام طور پہ قابو کر کے قتل کرنا یا ان کا ذبح کرنا شکار کہلایا جاتا ہے، مثال کے طور پہ ہرن ہے، نیل گائے ہے، اس طرح کے جو جانور ہیں، ان حلال جانوروں کو اگر قابو کیا جائے اور ان کو ذبح کیا جائے تو اس کو شکار کہا جاتا ہے۔ تو شکار کا کرنا حرام ہے لیکن پالتو جانور کا ذبح کرنا حلال ہے۔ اسی طریقے سے مچھلی کا شکار کرنا اللہ نے اس کو بھی حلال کہا ہے، حلال کر دیا ہے،
کہ انسان اگر حالت احرام کے اندر ہے، سمندر میں سفر کر رہا ہے اور مچھلی اگر پکڑتا ہے تو اس مچھلی کا پکڑنا جائز ہے، اس لیے کہ اس کو ذبح نہیں کیا جاتا بلکہ اس کو صرف کانٹا لگا کر پکڑ لیا جاتا ہے، اور وہ مردہ حالت کے اندر بھی انسان کے لیے حلال ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں احل لکم صید البحر، حلال کر دیا گیا تمہارے لیے سمندر کا شکار، وطعامہ، اور اس کا کھانا بھی حلال ہے، متاعا لکم وللسیارہ، تمہارے لیے اور مسافروں کے لیے اس میں فائدہ اٹھانے کا سامان ہے، تم اس کے ذریعے سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ وحرم علیکم صید البر، حرام کر دیا گیا تمہارے لیے خشکی کا شکار، یعنی جو عام طور پہ جس کو شکار کہا جاتا ہے، اگر تم کرو گے تو تمہارے لیے حرام ہے، کب تک؟ ما دمتم حرما، جب تک کہ تم حالت احرام میں ہو، جب احرام کھول لیا حلال ہو گئے، اب اس کے بعد تم جا کے شکار کر سکتے ہو۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، ڈرو اس پروردگار سے جس کی جانب تم سب کے سب جمع کیے جاؤ گے۔ آگے اللہ رب العزت اپنی نشانی کو بیان فرماتے ہیں، اللہ احسان جتلاتے ہیں انسان کے اوپر، اور اس میں ایک بہت بڑا سبق امت مسلمہ کو آج کے اس موجودہ حالات کے اعتبار سے بھی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ نے کعبہ کو، بیت اللہ کو بیت الحرام بنایا ہے، حرمت والی جگہ بنایا ہے، امن کی جگہ بنایا ہے، قیاما للناس، لوگوں کے لیے ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ ایک بات تو یہ کہ اللہ نے اس کو سراپا امن بنایا ہے کہ اس کے اندر کوئی شکار نہیں کر سکتا حدود حرم کے اندر، حتیٰ کہ حدود حرم کے اندر کسی شخص کو قصاصاً قتل بھی نہیں کیا جا سکتا، جو جائز قتل ہیں ان کو بھی منع کر دیا اس کے اندر، اس کی حرمت کی وجہ سے۔ قیاما للناس، اور اللہ نے اس کو قائم کر دیا ہے لوگوں کے لیے۔ مفسرین نے لکھا کہ جب تک بیت اللہ قائم ہے اس وقت تک یہ آسمان و زمین کا نظام قائم ہے، جس دن بیت اللہ قائم نہ رہا اپنی جگہ پہ، آسمان و زمین کا نظام بھی قائم نہیں رہ سکے گا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب حبشہ کا ایک کافر حکمران ہوگا جو حبشہ سے نکلے گا، ظالم ہوگا، چھوٹے قد کا ہوگا، ٹیڑھی اس کی پنڈلیاں ہوں گی، اور وہ اپنے حبشہ سے نکلے گا، بیت اللہ کی جانب آئے گا کہ بیت اللہ کو میں گرا دوں۔ بیضا کے مقام پہ پہنچے گا جو تقریباً 30 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے مکہ مکرمہ سے۔ بیضا کے مقام پہ پہنچے گا تو اس کے آدھا لشکر جو ہے وہ وہیں پہ زمین میں دھس جائے گا، باقی آدھے لشکر کو لے گا اور بیت اللہ تک پہنچے گا۔ جیسے ہی وہ حکم دے گا اس بات کا کہ بیت اللہ کو گرا دیا جائے، اللہ رب العزت اسی وقت پر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ سور کو پھونک دو، اور اس وقت پر قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو بیت اللہ کے قیام کے ساتھ آسمان و زمین کے قیام منسلک ہے، جب تک یہ بیت اللہ قائم ہے اس وقت تک آسمان و زمین کا قیام بھی چل رہا ہے۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی دعاؤں کے اندر حرمین کی حفاظت کی دعائیں کرتا رہے کہ اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قیاما للناس، اللہ نے اس کو لوگوں کے لیے ٹھہرنے کی جگہ بنایا۔ والشہر الحرام، اور اللہ نے حرمت والے مہینے بنا دیے جن کو امن کا ذریعہ بنا دیا۔ 4 مہینے ایسے ہیں جن کے اندر مشرکین مکہ بھی، مکہ کے لوگ بھی ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کرنے کو حرام سمجھا کرتے تھے۔ ایک ذی القعدہ کا مہینہ، ایک ذی الحجہ کا مہینہ، ایک محرم اور ایک رجب۔ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، ان 4 مہینوں کو یہ حرمت والے مہینے سمجھا کرتے تھے۔ اگر لڑائی ہو رہی ہوتی تھی، یہ مہینہ شروع ہو جاتا تھا تو لڑائی کو روک دیا کرتے تھے۔ تو ان مہینوں کی حرمت تھی ان کے دلوں میں، ادب تھا ان مہینوں کا، جس کی وجہ سے وہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جنگ نہیں کیا کرتے تھے۔ والہدیہ، اور اللہ نے کے جانور کو، اس جانور کو جس کو حاجی اپنے ساتھ قربانی کے لیے لے کے جایا کرتا تھا، حدود حرم کے اندر لے جا کے جس کو ذبح کیا جاتا تھا، اس ہدی کے جانور کا بھی ایک احترام ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ لوگوں کا دستور تھا، علماء نے لکھا کہ جو کوئی شخص بھی اپنے ساتھ جانور لے کے جاتا ہے کہ میں اس کو حدود حرم میں اپنے حج کے موقع پہ ذبح کروں گا، تو اس کا کوئی نشانی لگا دیتا تھا، اس کے کوہان کے اوپر کو رنگ دیا کرتا تھا، گلے کے اندر کوئی پٹا ڈال دیا کرتا تھا، جس سے اس جانور کا پتہ چل جاتا تھا کہ یہ حرمت والا جانور ہے، یہ محترم جانور ہے، لہذا کوئی بھی اس کو چھیڑتا نہیں تھا۔ حتیٰ کہ جو چوری کرنے والے ڈاکو ہوا کرتے تھے، چور ہوا کرتے تھے،
وہ بھی اس جانوروں کے چوری کرنے سے، ان جانوروں پہ ڈاکہ ڈالنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا کرتے تھے، بچتے تھے کہ یہ تو بڑی حرمت والی چیز ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے بیت اللہ کو حرمت والا بنا دیا، اللہ نے تمہارے لیے 4 مہینوں کو حرمت والا بنا دیا۔ اللہ رب العزت نے اس جانور کو جو حج کے لیے جا رہا ہے، جو حدود حرم میں ذبح ہو رہا ہے، اس کو حرمت والا بنا دیا۔ والقلائد، اور اس جانور کے گلے میں ڈلنے والے پٹے کو اللہ نے محترم کر دیا۔ یہ اللہ رب العزت کا کام ہے کہ اس نے ان تمام چیزوں کو حرمت والا کر دیا۔ اور یہ تمام کی تمام چیزیں حرمت والی کیوں کی ہیں؟ ذرا اس کو گزشتہ آیات کے ساتھ جوڑیے، کنیکٹ کیجئے اس کو۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے بات ارشاد فرمائی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے تقوی والی زندگی اختیار کی، اللہ رب العزت کے حکموں کو پورا کیا، تو اللہ رب العزت نے ان کو انعام کے طور پہ بات ارشاد فرمائی کہ اے میرے ابراہیم مانگ، کیا مانگتا ہے؟ انہوں نے ارشاد فرمایا رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ اس جگہ کو، اس سرزمین کو، اس مکہ مکرمہ کو سراپا امن بنا دیجئے۔ اللہ نے اس کو امن کا گہوارہ اس طریقے سے بنا دیا۔ آج بھی اگر کوئی شخص دنیا کے اندر امن چاہتا ہے، بدامنی ہے، بے سکونی ہے، تم امن چاہتے ہو آج بھی دنیا کے اندر، تو وہی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا جو میرے ابراہیم نے کیا تھا۔ انہوں نے تقوی والی زندگی اختیار کی تھی، انہوں نے اپنے اعمال کو ٹھیک کیا تھا، ان کے اعمال کی درستگی کی وجہ سے اللہ نے ان کے شہر کو سراپا امن بنا دیا۔ اگر تم آج بد امنی کی وجہ سے پریشان ہو تو بد امنی ٹھیک ہوتی ہے تمہارے اعمال کی بنیاد کے اوپر۔ اللہ نے حالات کا تعلق ہمیشہ رکھا ہے اعمال کے ساتھ، لہٰذا اپنے اعمال کو درست کر لو، اللہ تمہارے حالات کو درست فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذالک لتعلموا، یہ اللہ کا حکم ہے اس لیے تاکہ تم جان لو کہ ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ جو کچھ آسمان و زمین کے اندر ہے اللہ اس تمام کے تمام کو جانتا ہے۔ وان اللہ بکل شیء علیم، اور اللہ رب العزت ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ اعلموا، جان لو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ رب العزت زبردست پکڑ کرنے والا، وان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ رب العزت بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان بھی ہے۔ یہ تمہارے اوپر ہے، اگر تم اپنے حالات کو درست نہیں کرنا چاہتے تو جس ڈگر پہ چلنا چاہتے ہو چل لو، اللہ رب العزت زبردست کرنے والا ہے، اس کی پکڑائی ہوتی رہے گی۔ اور اگر تم اپنے اعمال کو درست اپنے حالات کو درست کرنا چاہتے ہو، اعمال کو درست کر لو، اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہارے حالات کو درست کر دے گا۔ علامہ اقبال نے کہا نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ صناعی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے۔ یہ تمہیں جو نظر آتا ہے کہ یہ فاسق و فاجر لوگوں کی، کافروں کی جو چمک ہے وہ آج تمہیں نظر آتی ہے کہ بڑی ترقی کرنے والے ہیں، بڑی ترقی یافتہ ممالک ہیں، بڑے عقل والے ہیں، بڑی سوچ سمجھ والے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ نظروں کا دھوکہ ہے، یہ فریب ہے۔ اگر تم نے اپنے حالات کو درست کرنا ہے تو حالات کو درست کرنے کے لیے اعمال کو درست کرنا پڑے گا۔ اور یہ بات اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان کر دی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے چلے گئے ما علی الرسول الا البلاغ، رسول کے ذمے تو صرف اتنا کام تھا کہ وہ بات کو پہنچا دے، انہوں نے پہنچا دیا۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اب دیکھنا یہ ہے کہ تم کیا کرتے ہو۔ اللہ تمہاری چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے اور اللہ تمہاری ظاہری باتوں کو بھی جانتا ہے۔ قل، نبی علیہ السلام سے فرما رہے ہیں اللہ رب العزت، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے لا یستوی الخبیث والطیب، خبیث اور طیب پاکیزہ چیزوں کو، حلال اور حرام برابر ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے حلال بھی واضح کر دیا، حرام بھی واضح کر دیا ہے، اور حلال کے فوائد بھی گنوا دیے، حرام کے نقصانات بھی گنوا دیے، لہٰذا حلال اور حرام برابر نہیں ہو سکتا۔ لا یستوی الخبیث والطیب، خبیث حرام چیزیں اور حلال چیزیں برابر نہیں ہو سکتی۔ ولو اعجبک کثرت الخبیث، اگرچہ بہت سی حرام چیزیں تمہیں اچھی لگ رہی ہوں، بظاہر تمہیں لگ رہا ہو اس میں بڑا فائدہ ہے، جیسے انسان سوچتا ہے کہ جی سود کا مال لوں گا تو اس سود کے ذریعے سے تو حالات بہتر ہو جائیں گے، سود کا مال اگر لے لوں گا تو حالات بہتر ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں قرآن کریم کتنے واضح طور پہ ہمیں بتا رہا ہے۔ ہمارا آج تجربہ کیا ہے، ہماری عقل کیا ہے، ہمارا ملک اتنے کروڑ ڈالر کی آمدنی، اتنے کروڑ کی
اتنے ارب روپے کی اگر قسط لے لے گا IMF سے، اتنے کروڑ روپے کی، اتنے کروڑ ڈالر کی یا اتنے ارب روپے کی اگر قرض لے لے گا تو ہمارے ملک کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سود کبھی بھی تمہارے حالات کو بہتر نہیں کر سکتا۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگرچہ حرام چیز تمہیں اچھی کیوں نہ لگ رہی ہو لیکن اس کے اندر تمہارے لیے ہرگز فائدہ نہیں ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، لہذا تقوی اختیار کرو، یا اولی الالباب، اے عقل مندوں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم سب کے سب فلاح پا سکو، تاکہ تم سب کے سب کامیابی حاصل کر سکو۔ کامیابی ایمان والے کے لیے اگر ہے تو اپنے اعمال کو درست کرنے کے اندر ہے، کامیابی اگر ایمان والے کے اندر ہے کے لیے ہے تو اپنے حالات کے درست کرنے کے لیے، اپنے اعمال کو درست کرنے کے اندر ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے اعمال کو بھی درست فرمائے اور ہمارے حالات کو بھی درست فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربی العلی الوہاب۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها انک علی کل شیء قدیر۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔